بسم الله ومحمد الله ومصلي ومسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ کل پہلے پارے کا خلاصہ بیان ہوا تھا، آج دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ دوسرے پارے کی جو ابتدا ہو رہی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا تو یہودیوں نے اعتراض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور آرزو تھی کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد ہیں، ان کے بنائے ہوئے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس حکم کے نازل ہونے پر یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسے اللہ کے پیغمبر ہیں، کبھی قبلہ بیت المقدس کو بناتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کو۔ تو یہود کو جواب دیا گیا، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد بیان کیے گئے، بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی بنیادی طور پر 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مقصد تلاوت آیات، دوسرا مقصد تزکیہ نفوس، تیسرا مقصد کتاب کی تعلیم اور چوتھا مقصد حکمت کی تعلیم ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم کی مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شعائر اسلام کا ذکر کیا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے تو مسلمان ان کا طواف کرنے سے بچتے تھے۔ اس شبے کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ صفا مروہ کی سعی یہ شعائر اسلام میں سے ہے، لہٰذا ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی حرمت ذکر کی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ مشرکین اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کہتے تھے اور کچھ چیزوں کو حرام۔ یہاں ان کی تردید فرمائی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، اور یہاں 4 چیزوں کا ذکر ہے، مردار، بہنے والا خون، جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے گردن سے جو خون نکلتا ہے، نمبر 3 خنزیر، نمبر 4 وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگرچہ حلال جانور ہو لیکن اس پر اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا کسی پیر فقیر کا تو وہ مردار ہے۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ اسی کے اندر قصاص لینے کا فائدہ بھی ذکر کیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اگر قصاص کے مسئلے پر عمل درآمد ہو تو آپ یقین فرمائیں کہ اس میں قاتل اور مقتول دونوں کی زندگی ہے، اس طرح کہ جب قاتل کو اپنی سزا کا یقین ہوگا تو وہ قتل کرنے سے گریز کرے گا، اس سے مقتول بھی بچ جائے گا اور قاتل کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم دیا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ فوت ہونے والا اپنی وفات سے پہلے اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے ورثاء کے حصے متعین نہیں تھے اور مرنے والے کا سارا ترکہ اس کے لڑکوں کو ملتا تھا، اس لیے اس آیت میں والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر جب سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے تمام ورثاء کے میراث میں حصے متعین فرما دیے تو اب اس آیت میں مذکورہ وصیت کی فرضیت باقی نہیں رہی۔ ہاں البتہ اب بھی کوئی شخص ورثاء کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے مال کے 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے، اور وہ کسی غریب کے لیے بھی کر سکتا ہے، مدرسے کے لیے بھی کر سکتا ہے اور مسجد کے لیے بھی کر سکتا ہے، لیکن 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں روزے کی فرضیت اور روزے کے احکام و مسائل کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ روزہ دین اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔
یہ ایسی عبادت ہے جو تمام شریعت سابقہ میں مشروع رہی ہے، صرف امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ خاص نہیں۔ روزے کی شرعی تعریف یہ ہے کہ روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا۔ اگر کسی نے غروب آفتاب سے 1 منٹ بھی پہلے افطار کر دیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے جلدی تقویٰ کی نعمت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر مسافر اور مریض کے لیے رمضان کے روزوں اور فدیے کے متعلق احکام بیان فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فضیلت کو ذکر کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک میں جہاں روزے فرض ہیں، وہیں اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا ہے۔ دن کو مومن روزہ رکھتا ہے اور رات کو قاری قرآن اور حافظ قرآن 20 رکعت تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ غیر حافظ یعنی جو حافظ نہیں ہے وہ قرآن کریم کی سماعت کرتا ہے یعنی سنتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ گزشتہ آیت میں روزے کا ذکر تھا اور اس آیت کے بعد پھر روزے اور اعتکاف کا ذکر ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی شفقت اور مہربانی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے جو تمہیں احکامات عطا فرمائے ہیں، اگر ان کی تعمیل کرنے میں تھوڑی بہت مشقت بھی محسوس ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، مجھ سے مانگو، میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فقط عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ بلا مقام موجود ہیں۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ روزے کے بعد خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اس وقت دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا بیان ذکر کیا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مرد مسجد ایسی مسجد میں بیٹھیں گے جس میں نماز باجماعت ہوتی ہو، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں مخصوص جگہوں میں اعتکاف کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چاند کا ذکر کیا۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے عبادات یعنی حج، روزہ اور عدت کی مدت کے علاوہ بلوغت وغیرہ، معاہدوں کی میعاد وغیرہ، جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں یا اسلامی معاملات ہیں مسلمانوں کے، وہ اسلامی تاریخ سے چلتے ہیں، لہذا اس تاریخ کو یاد کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کا ذکر کیا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ جہاد کا مسئلہ بیان فرمایا۔ جہاد فرض ہے اور اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ جہاد قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ شریعت کی اصطلاح میں جہاد نام ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ اگر کسی اور حکم شرعی پر جہاد کے لفظ کا استعمال ہوا ہے تو وہ لغت کے اعتبار سے ہے، شریعت کی اصطلاح نہیں۔ شریعت کی اصطلاح یہی ہے کہ قتال فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو دیگر تمام اعمال کرنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جہاد بہت عظیم اور مبارک اور مقدس عمل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر فرمایا۔ الحج اشہر معلومات۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج میں 2 ارکان ہیں، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت۔ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کے کرنے کو حج کہتے ہیں۔ حج کے 5 دن کون سے ہیں؟ 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ حج کے 5 مقامات کون سے ہیں؟ بیت اللہ، صفا، مروہ، منا، مزدلفہ اور عرفات۔ حج کی 7 عبادات کون سی ہیں؟ احرام، طواف، سعی، وقوف، رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی اور حلق یا قصر یعنی سر کو منڈانا یا بالوں کو چھوٹا کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مرتدین کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کہ جو شخص مومن ہے اور پھر ایمان کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے، اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ قتل اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن نشین فرما لیں
کہ مرتد کو سزا دینا ہر آدمی کی اختیار میں نہیں کہ جس کا جی چاہے وہ اٹھ کر مرتد کو قتل کر دے، بلکہ یہ کام حکومت وقت کا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں جماع کا حکم بیان کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَانٌ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عورت کو ہر ماہ ماہواری کا جو خون آتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں، اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کو منع فرمایا۔ قرآن کریم میں حالت نفاس میں عورت کے ساتھ ہم بستری کے منع فرمانے کا ذکر نہیں ہے، لیکن حالت نفاس میں ہم بستری بھی اسی طرح حرام اور ناجائز ہے۔ حالت نفاس میں ہم بستری کے حرام ہونے کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے، اور قرآن کریم میں حالت حیض پر قیاس کرنے سے حالت نفاس میں بھی ہم بستری کی حرمت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ یہ گندگی کے دن ہیں۔ ایک اور بات نوٹ فرما لیں کہ عورت نکاح کے بعد شوہر کے لیے حلال ہے، لیکن جس طرح حیض اور نفاس کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اس طرح شوہر اپنی بیوی سے پچھلی جانب سے صحبت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ پچھلی جانب سے صحبت کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسئلے کو ذکر کیا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق کے بارے میں ذہن نشین فرما لیں کہ ایک طلاق دی تو ایک واقع ہوگی، دو طلاقیں دیں تو دو واقع ہوں گی۔ اگر ایک مجلس میں الگ الگ تین طلاقیں یا اکٹھی ایک ہی کلمے سے تین طلاقیں دے دیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رضاعت کا بیان کیا، یعنی دودھ پلانے کے مسئلے کو ذکر کیا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ بچے کے دودھ پینے کا مسئلہ اس کا ذکر کیا کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے کہ مدت رضاعت کو بیان کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عدت کا مسئلہ بیان کیا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ مطلقہ عورت یعنی جس کو طلاق دی گئی ہے اس کی جو عدت ہے، اگر وہ حیض والی ہو تو اس کی عدت 3 حیض ہیں، اگر کسی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو عدت 3 ماہ ہے۔ حاملہ عورت کو طلاق ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ شوہر فوت ہو جائے اور عورت حاملہ نہ ہو تو عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اگر حاملہ ہو تو عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کی پیدائش ہے۔ اگر 1 دن بعد بھی بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم، 1 مہینہ بعد بھی پیدا ہو تو عدت ختم۔ عدت کے زمانے میں نکاح کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں بندہ کر سکتا ہے یا نہیں، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اسے واضح لفظوں میں نکاح کا پیغام دینا درست نہیں، البتہ اشارتاً یا کنایتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پختہ وعدہ نہ لیا جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کا ذکر کیا، فلما فصل طالوت بالجنود۔ اس پارے کے آخر میں حق کے نمائندے حضرت طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت کا واقعہ بیان فرمایا کہ جالوت کے پاس طاقت بھی تھی، کثرت تعداد بھی تھی، منظم فوج بھی تھی، اور حضرت طالوت کے پاس طاقت بھی کم تھی، فوج بھی کم تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ قرآن کریم نے باقاعدہ ضابطہ بیان فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی جماعتیں ہیں جو طاقت میں کمزور ہوتی ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، لیکن ان کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور اپنی مدد کے ذریعے انہیں غالب فرما دیتے ہیں۔ ہمیں خدا کے اس بیان فرمودہ اصول سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں تو وہ مادیت اور دنیاوی طاقت اور قوت کے بل پوتے پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، بھروسہ رکھنے اور نیک اعمال کی بنیاد پر غالب آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔